مضبوط رہنے یا بننے کے لیے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثر یہ سوچنا کہ کوئی ساتھ ہوگا تبھی تو کچھ کر پاؤں گی آپ کو کمزور بنا دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر کسی نہ کسی کا ساتھ ہونا ضروری نہیں، چاہے اولاد ہو، شوہر ہو یا آپ کے ماں باپ ہوں۔ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ رشتہ دار بھی تب تک آپ کے پاس ہیں، آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ ان کو ان کی کنڈیشن پر مل رہے ہیں، یعنی اگر آپ ان کے مطابق اچھے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں، تبھی وہ آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ لوگ ہمیشہ چھوڑ جاتے ہیں، اور جب لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو آپ ٹوٹ جاتے ہیں اور زندگی سے ناراض ہو کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب جینے کا کیا ہی فائدہ جب کوئی آپ کا ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے جو ہیبٹس یا یہ کہیں کہ اپنی زندگی کے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی، یہ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں، بس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ سب سے پہلے تو میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میری ویڈیو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اپنے پیارے پیارے کامنٹس کر کے میرا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کی ساری جائز خواہشات کو پورا کر کے آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ بہت کچھ ہے آپ سے شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کی دعائیں اور مل سکیں، اور پیچھے اگر آپ کو گھر کے حالت کچھ بکھری لگ رہی ہے نا تو تھوڑا سا اگنور کرنا، کیونکہ کچھ کام چل رہے ہیں، جب ہو جائیں گے تو شیئر کروں گی۔ اور ہاں، یاد آیا، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یوٹیوب سے ارننگ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے، تو نہیں جناب، ابھی کہاں، بس آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھیں اور شیئر کریں، کامنٹ کر کے میری ہیلپ کریں، اور جلدی سے میرے جو ہے $100 پورے ہو جائیں تاکہ میری بھی کمائی آنے لگ جائے۔ سب سے پہلی چیز، تنہائی محسوس کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی پوری دنیا کو شوہر، بچوں، سسرال، رشتہ داروں کی خوشی تک محدود کر لیا ہوتا ہے۔ ان سب کے بنا نا ہمیں اکثر خود کو اپنا آپ خالی خالی لگتا ہے، اکیلا اکیلا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مطلب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ان سب کے علاوہ، اور ہم اپنی ذات کے تو کوئی معنی ہی نہیں دیکھتے ان سب کے علاوہ۔ در حقیقت اپنی ذات میں ایک مکمل دنیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر سسرال یا رشتہ دار نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بس ختم، ہماری خوشیاں اور زندگی بس انہی سے جڑی تھی، اور اگر وہی نہیں ہے تو بس ہم جو ہے بالکل جو ہے وہ مر ہی جائیں گے شاید ان سب کے بنا۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل ہر کوئی چڑھتے سورج کو سلام کرتا ہے۔ پیسے اور سٹیٹس کی عزت ہے، انسان کا دل اور اخلاق آج کے دور میں ان کا کوئی مطلب نہیں۔ بلکہ ہم میں سے اکثر خواتین، میری بہنیں، یہ بھی سوچتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو میکا تو ہے نا، میرے بھائی بہن ماں باپ میرا سہارا بنیں گے اور مجھے بچا لیں گے کسی بھی مشکل سے۔ شادی کے بعد نا سب کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ ہم سے پیار تو کرتے ہیں، ہمارا خیال تو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ سب کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور کوئی بھی ہمارا مسئلہ ٹھیک نہیں کر سکتا، اور ماں باپ وہ بیچارے تو صرف دعائیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے گھر میں بھی ہمارے بھابیاں آ چکی ہوتی ہیں، تو کچھ فیصلے انہیں ان کے مطابق لینے پڑتے ہیں جن میں ہمارا ذکر جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنی طاقت کسی اور کو سمجھنے لگتے ہیں نا تو بس ہمارا جو سارے کا سارا ہم جو ہے نا دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمارا وہ سہارا جب ہمیں نہیں ملتا تو ہم بالکل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اصل طاقت نہ، مجھے لگتا ہے اصل طاقت جو ہے نہ ہی آپ کا مائکہ ہے، نہ سسرال ہے، اور نہ ہی کوئی اور۔ آپ کی طاقت، آپ کا حوصلہ، اللہ پر یقین ہے، اور یہ آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ اگر کسی کے نہ ہونے سے آپ کو اپنا آپ نامکمل لگنے لگے نا، آپ کو لگنے لگے کہ فلاں کے بغیر تو میں جی نہیں سکتی، فلاں کے بغیر تو میری خوشیوں کا کوئی دار و مدار ہی نہیں ہے، یا جو ہے کوئی ہوگا مجھے خوش کرنے کے لیے تو ہی میں خوش رہ پاؤں گی، اصل میں یہ آپ کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، آپ کو اتنا کمزور بنا دیتا ہے، اتنا کمزور بنا دیتا ہے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی اپنے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے۔ تو اپنی تنہائیوں کا سبب کسی اور کو نہ بننے دیں،
آپ کسی کے لیے تنہا نہ رہیں، کسی کے لیے ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے نا اپنے اندر کوئی خلا ڈالنے کی، اپنے اندر کوئی خالی پن ڈالنے کی۔ آپ خود ایک مکمل عورت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز سے نوازا ہے جو کہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے۔ تو کسی کے اوپر بھی ڈیپینڈ نہ کریں، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، رشتوں کی اہمیت۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ کسی بھی رشتے سے آپ بغاوت کر لیں، اور یہ بہت ضروری ہے، لیکن رشتوں کو نا اتنی ہی اہمیت اور اپنی زندگی میں جگہ دیں جتنا وہ آپ کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی آپ کے برے وقت میں چھوڑ کر چلا گیا ہے نا، تو وہ آپ کا اپنا کبھی تھا ہی نہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو کیوں اس تکلیف میں ڈالتے ہیں، یا کیوں آپ جو ہے کسی کے اوپر ڈیپینڈ کر کے اپنی رشتہ داروں میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں کہ اگر لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، لوگ آپ کو اچھا کہنے لگ جائیں، اور آپ انہی کے لیے جو ہے کرتے جائیں، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہو نا، ہمیشہ کے لیے اویلیبل ہوتے ہو، تو وہ آپ کو گرانٹیڈ لینے لگ جاتا ہے، اس کو لگنے لگ جاتا ہے کہ میرا کوئی کام میں جو ہے نا اس بندے سے کروا سکتا ہوں، پھر وہ چاہے صحیح ہو یا غلط، وہ یہ نہیں دیکھتا، بس اپنا کام نکلوانے سے مطلب رکھتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی بھی رشتے کو اہمیت دیں نا، تو سب سے پہلے سوچ لیں کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ آپ کی توجہ اور آپ کی زندگی کا خوبصورت ترین حصے جو ہے آپ اس کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر وہ اس قابل ہے تبھی آپ یہ کام کریں، ورنہ اس کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا آپ اپنے لیے خود رکھتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اپنے رشتوں کو صرف اتنی ہی اہمیت دیں جتنا کہ نا وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ ہم خود سمجھدار ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں ہمیشہ نیچے دکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان سے تھوڑا دوری بنا لیں، ان کو بس اہمیت دینا بالکل چھوڑ دیں، ختم کر دیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال کر سائیڈ میں کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہم جب خاندان میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ پاسیبل نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں، لیکن ہم اگنور کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، آپ کی جو چپ ہے نا وہ بھی ہر چیز پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ تو جہاں پر آپ جواب نہیں دے سکتے ہوں یا جہاں پر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہوں تو چپ ہو جائیں، کیونکہ وقت بہترین سبق دے دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو آپ کو ہمیشہ نیچے گرانے میں لگے رہتے ہیں۔ تیسری چیز، یہ میں آپ کو نا ہر ویڈیو میں ہی شاید بتاتی ہوں گی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں نا سب سے بڑا اگر کوئی سبق سیکھا ہے نا تو وہ یہ ہے کہ میں اپنے فیصلے خود لوں۔ میں آپ کو بھی یہی کہوں گی، میں ہمیشہ یہی کہوں گی، ہر ویڈیو میں شاید میرا یہی پیغام ہوگا کہ اپنے فیصلے خود لینا سیکھیں۔ شوہر کے علاوہ نہ کسی اور کو گھر کا بڑا نہ بننے دیں، نہ بنائیں اور نہ بننے دیں۔ جب کسی اور کے ہاتھ میں آپ کی گھر کی ڈور ہوتی ہے نا، تو وہ آپ کو اپنی مرضی کے فیصلوں میں پھنسا کے رکھ لیتا ہے۔ آپ کے بچے، آپ کے گھر کا سکون، آپ خود ذاتی طور پہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اعتبار ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہے نا کہ تم اپنے فیصلے ٹھیک طرح سے کبھی لے ہی نہیں سکتی، تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ پھر بچوں کی زندگی کے فیصلے بھی وہی لے گا، آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں دخل اندازی بھی اسی کی طرف سے ہوگی، اور آپ کو ہمیشہ کمزور محسوس کروایا جائے گا، اور یہ کہہ کر چپ کروا دیا جائے گا کہ آپ کا تو کوئی ڈیسیجن رائٹ ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے فیصلے کیسے لے سکتی ہیں۔ جب آپ اپنے فیصلے لیتے ہیں نا، تو اپنے کسی ایسے قریبی شخص سے مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کسی چیز میں ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں میں یہ صحیح کر رہا ہوں، نہیں کر رہا، کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، تو آپ اپنے کسی ایسے دوست سے جو آپ کے بہت قریب ہو اور جس کا بارے میں آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ مجھے کبھی جو ہے نا دھوکہ نہیں دے گا، میرے ساتھ ہمیشہ سنسیئر ہے اور سنسیئر رہے گا، اس سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مشورہ لینے کے بعد بھی میں یہ کہوں گی، اگر آپ کو وہ فیصلہ بہتر لگتا ہے اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تبھی کریں، ورنہ آپ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے مسئلوں کو خود سولو کریں، اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گھر کے مسئلے اور اپنے فیصلے خود لینا سیکھیں۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے آپ کی، اور آپ کو
مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی عزت بھی تبھی ہوتی ہے جب آپ اپنے فیصلے لینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ بچے بھی تو ہیں نا، بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں کہاں کہاں پہ مضبوط ہے اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے، کیونکہ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم جب شادی ہو جاتی ہے نا ہماری، تو ہمیں فیصلے لینا آ جاتا ہے، ہمیں اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے، ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو کس طرح چلانا ہے۔ تو اپنے فیصلے نہ آپ خود لیں، کسی کو کسی کے ہاتھ میں اپنی ڈور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی چیز، دوسروں کے لیے جینا بالکل چھوڑ دیں۔ میں آپ کو اپنی امی کی مثال دیتی ہوں۔ میری امی کی شادی ہوئی تو میری امی نے اپنی ساری شادی شدہ زندگی تقریباً کوئی 35-40 سال جو ہے وہ اپنے سسرال کے ساتھ گزاری۔ اور جب میری امی اکثر اب ہم سے ایک بات کرتی ہیں کہ میں نے تمہارے بچپن کو اس طرح انجوائے نہیں کیا جس طرح میں انجوائے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے پاس کام اتنے ڈھیر سارے ہوتے تھے کہ میں تمہیں گود میں نہیں لے سکتی تھی، پیار نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی میں اپنا پیار جتا سکتی تھی، کیونکہ لوگوں کو شاید اس وقت یہ لگتا تھا کہ بیٹیوں سے زیادہ محبت کرنا، مطلب کہ کیوں بیٹیوں سے محبت کیوں کی جائے، کیونکہ یہ تو پرایا دھن ہے، انہوں نے کسی اور گھر پہ چلے جانا ہے۔ تو میری امی نے کبھی کھل کے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر ہی نہیں پائیں، تو امی نے ہمیشہ دوسروں کے لیے جیا۔ لیکن امی آج جب بیٹھ کے سوچتی ہیں کہ میں نے کاش میں تھوڑی سی ہمت کر لیتی اور اس وقت اپنے بچوں کو اتنا پیار دے سکتی کہ آج مجھے ریگریٹ نہ ہوتا، تو شاید میں جو ہے نا آج ہیپی ہوتی، خوش ہوتی۔ حالانکہ اب میری امی علیحدہ گھر میں رہتی ہیں، الحمدللہ میرے ابو نے اچھا گھر بنا کے دے دیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی امی کے اندر ایک ریگریٹ ہے۔ تو اس لیے نا دوسروں کے لیے جینا تو بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں نا، وہ آپ سے خوش نہیں ہوتے، وہ آپ سے ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے کرتے جائیں، پھر کوئی لمٹ نہیں رہتی، پھر آپ بس کر رہے ہیں، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی اس ایفرٹ کو سمجھیں گے یا آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ تو بالکل جو ہے نا اپنی زندگی سے یہ چیز بھی نکال کر کے پھینک دیں کہ آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جو ہے، ابھی کیا میں ورڈ یوز کروں کہ آپ اپنی ساری حدیں پار کر جائیں، نہیں، آپ دوسروں کے لیے نہیں جی رہے، آپ کی زندگی ہے اور آپ اپنے لیے جی رہے ہیں۔ آخری پر سب سے اہم بات، اللہ کے بعد خود پر یقین کرنا، خود پر یقین اور اعتماد کریں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہی ہیں، گھر میں ہیں، جاب کر رہی ہیں، یوٹیوب پر کام کر رہی ہیں، آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہی ہیں۔ روٹی پکانا، کھانا پکانا، بچے سنبھالنا، گھر دیکھنا، ہاؤس وائف ہونا، یہ سب کچھ آپ نے سیکھا ہے اور بہتر کیا ہے، تو ان سب پر خوش ہوں اور اپنے اوپر اعتماد کریں، یقین رکھیں کہ جو بھی کر رہی ہیں نا بیسٹ کر رہی ہیں۔ اپنے کام پر اعتماد کرنا آپ کی کامیابی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز بناؤں جو میں فیل کرتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں، ہو سکتا ہے میری کسی بہن کے کام آ جائیں یہ ساری باتیں۔ جو بھی اسٹرگل میں نے رشتوں کو لے کر کی ہے نا، اس سے مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے، اور زندگی ایک بار ملی ہے تو کسی اور کے لیے کیوں ویسٹ کریں؟ اپنے لیے جی لیں، اپنی خوشی کے لیے بھی تھوڑا سا جی کر دیکھیں، آپ کو سکون ضرور ملے گا۔ تو بس یہ تھی میری ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا بالکل مت بھولیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ کسی ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔